ایکسل 2010 ایکسل 2010 انٹروڈکشن مائکروسافٹ ایکسل ایک اسپریڈ شیٹ سافٹ ویئر ہے جس کے ذریعے آپ معلومات کو اسٹور، آرگنائز اور اینالائز یعنی ڈیٹا کا تجزیہ کر سکتے ہیں۔ اسپریڈ شیٹ کو سیکھنے سے پہلے یا اس میں کام شروع کرنے سے پہلے آپ کو یہ جاننا ضروری ہے کہ اسپریڈ شیٹ کا مطلب کیا ہے اور اس سے کیا کام کیا جا سکتا ہے۔ آپ کو یہ بات جان کر حیرت ہوگی کہ اسپریڈ شیٹ کمپیوٹر ٹیکنالوجی کا حصہ نہیں ہے، بلکہ اس کی ضرورت اسی وقت شروع ہو گئی تھی جب لوگوں نے حساب کتاب کرنا شروع کیا تھا۔ وہ الگ بات ہے کہ اسپریڈ شیٹ کی ضرورتوں کو کمپیوٹر سافٹ ویئر نے زیادہ بہتر طریقے سے پورا کیا۔ اسپریڈ شیٹ میں اسپریڈ کا لفظ نیوز پیپر سے ریلیٹڈ ہے، جو کہ 2 پیجز کو ملا کر اس طرح اسپریڈ کرتا ہے کہ وہ ایک پیج نظر آتا ہے۔ پورے ورڈ اسپریڈ شیٹ کا مطلب ہے کہ اکاؤنٹنگ میں استعمال ہونے والے بک کیپنگ لیجر کو پریزنٹ کرنے کا فارمیٹ۔ یہ لیجر اس طرح کی پیپر شیٹس ہوتی ہیں جو عام پیپر سائز سے دگنی ہوتی ہیں۔ ان پر کیلکولیشن مینولی کی جاتی ہے، جو کہ کافی مشکل اور وقت طلب ہے۔ اس طرح کی مشکلات کو کمپیوٹر کے استعمال نے آسان بنایا ہے، اور اب ایسے کمپیوٹر سافٹ ویئر موجود ہیں جو اسپریڈ شیٹ کے مختلف کاموں میں ہماری مدد کرتی ہیں۔ اسپریڈ شیٹ سافٹ ویئر کا تعلق ایپلیکیشن سافٹ ویئر کی قسم سے ہے۔ اسپریڈ شیٹ میں کام کرنے کا مطلب نیومیرک ڈیٹا کو کیلکولیٹ کرنا اور اس پر مختلف فارمیٹس اپلائی کرنا ہے۔ یہ سب فیچرز اسپریڈ شیٹ کے بنیادی فیچرز ہیں۔ ان کے علاوہ بھی بہت سے فیچرز ہیں، لیکن ان کی لسٹ بہت طویل ہے۔ آئیے اب ہم دیکھتے ہیں کہ اسپریڈ شیٹ سافٹ ویئر کس طرح ڈیولپ ہوا۔ رچرڈ مارسک نے الیکٹرانک اسپریڈ شیٹ کا آئیڈیا 1961 میں دیا، اور 1978 میں ڈان برکلن نے ایک انٹریکٹیو ویزیبل کیلکولیٹر کا پروگرام ڈیزائن کیا جس کا نام ویزی کیلک رکھا گیا۔ سافٹ ویئر 4 کالمز اور 20 روز پر مشتمل تھا، جس کا کام یوزر سے ڈیٹا لینا اور اس کو مینیپولیٹ کرنا تھا۔ ڈان برکلن کی اس ایجاد سے وقت کے ساتھ ساتھ بہت سے امپروومنٹس آئیں اور اسپریڈ شیٹ کے بہت سے ڈیزائن بنتے گئے۔ مارکیٹ میں آپ کو مختلف اسپریڈ شیٹ سافٹ ویئر مل جائیں گے، مثلا لوٹس 1، 2، 3 میں مختلف فیچرز جیسے ڈیٹا بیس کیپیبلٹیز، چارٹنگ، پلاٹنگ وغیرہ میسر ہیں۔ اس کے علاوہ بہت زیادہ استعمال ہونے والے اسپریڈ شیٹ سافٹ ویئر میں سپر کیلک، ملٹی پلین، کوادرو پرو اور مائکروسافٹ ایکسل وغیرہ شامل ہیں۔ ان میں سے کون سا سافٹ ویئر آپ کو چاہیے، اس کا فیصلہ تو آپ ہی کریں گے، مگر یہ سب آپ کے اسپریڈ شیٹ کی ضروریات کو پورا کر سکتے ہیں۔ ہمارے آفیسز اور گھروں میں جو کمپیوٹر ہیں ان میں عموماً ونڈوز آپریٹنگ سسٹم استعمال ہوتا ہے، اور ان میں سے اکثر میں آپ کو مائکروسافٹ ایکسل ہی انسٹالڈ ملے گا۔ جب ہم کسی بھی اسپریڈ شیٹ سافٹ ویئر کو استعمال کرتے ہیں تو اس کی اسکرین روز اور کالمز میں تقسیم ہوتی ہے۔ اس میں ڈیٹا کو انٹر کرنے کے لیے خانے بنے ہوتے ہیں جن کو ہم سیلز کہتے ہیں۔ اس شکل کو جو آپ اس وقت اسکرین پر دیکھ رہے ہیں ورک شیٹ کہا جاتا ہے۔ اس طرح کی چند ورک شیٹس جب ایک جگہ اکٹھی کر لی جائیں تو انہیں اسپریڈ شیٹ کہتے ہیں۔ ایک اسپریڈ شیٹ میں آپ سائملٹینیسلی تقریباً 3 ورک شیٹس میں کام کر سکتے ہیں، اور آپ اس کو بڑھا بھی سکتے ہیں۔ ایک ضروری بات آپ کو بتاتے چلیں کہ اسپریڈ شیٹ سافٹ ویئر کو سیکھنے کے دوران اسپریڈ شیٹ اور ورک شیٹ کے الفاظ ہم مترادف کے طور پر استعمال کریں گے۔ آبجیکٹیوز، اس لیسن میں آپ سیکھیں گے مائکروسافٹ ایکسل کا انٹرفیس، ایکسل کا نیا بیک سٹیج ویو، ربن اور کوئک ایکسس بار کو ماڈیفائی یا ترمیم کیسے کر سکتے ہیں، نئی ورک بک کیسے بنانی ہے اور پہلے سے بنی ہوئی ورک بک کو کیسے کھولنا ہے۔ گیٹنگ ٹو نو ایکسل 2010۔ اب ہم ایکسل کے انٹرفیس کے بارے میں جانتے ہیں۔ انٹرفیس سے مراد وہ پہلی اسکرین ہوتی ہے
جو کسی بھی سافٹ ویئر کو اوپن کرنے کے بعد ہمارے سامنے آتی ہے۔ ایکسل 2010 کا انٹرفیس 2007 کے انٹرفیس سے ملتا جلتا ہے۔ اگر آپ مائکروسافٹ ایکسل پہلی مرتبہ استعمال کر رہی ہیں تو آپ کے لیے اس کے انٹرفیس کو تفصیل سے جاننا ضروری ہے۔ مائکروسافٹ آفس کے باقی سافٹ ویئرز کی طرح ایکسل میں بھی ربن اور کوئک ایکسیس ٹول بار موجود ہوتے ہیں جو آپ کو ٹائٹل بار کے نیچے یہاں نظر آ رہے ہیں۔ ربن میں ہمارے پاس فائل، ہوم، انسرٹ، پیج لے آؤٹ، فارمولاز، ڈیٹا، ریویو اور ویو کے ٹیبز نظر آ رہے ہیں۔ ہم باری باری ان ٹیبز اور ان میں موجود ٹولز کو تفصیل سے دیکھیں گے۔ مائکروسافٹ آفس کے دوسرے سافٹ ویئر سے مختلف ہمارے سامنے کچھ آپشنز نظر آ رہی ہیں جن میں نیم باکس، فارمولا بار، کالم، رو، ورک شیٹس، ہاریزونٹل اسکرول بار، پیج ویو اور زوم کنٹرول ہیں۔ نیم باکس۔ نیم باکس آپ کو سلیکٹڈ سیل کی لوکیشن اور نام بتاتا ہے۔ جیسے یہ دیکھیں، یہاں ہم ایک سیل کو سلیکٹ کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ اس سیل کے گرد ایک بارڈر نظر آنے لگا ہے۔ اس بارڈر کو نیم باکس کہا جاتا ہے۔ جیسے ہی ہم یہ سیل سلیکٹ کرتے ہیں تو یہاں نیم باکس میں دیکھیں اس سیل کا ریفرنس کہ وہ کس رو اور کس کالم میں ہے لکھا ہوا آ جاتا ہے۔ مثال کے طور پر یہاں ہم نے کالم بی اور رو نمبر 4 کا سیل منتخب کرتے ہیں تو نیم باکس میں B4 لکھا نظر آتا ہے۔ فارمولا بار۔ یہ فارمولا بار ہے۔ اس میں آپ ڈیٹا کو انٹر یا ایڈٹ کرنے کے لیے فارمولا یا کوئی فنکشن لکھ سکتے ہیں، اور یہاں لکھا گیا ٹیکسٹ، فارمولا یا فنکشن سیل میں اپلائی ہوگا۔ یہ دیکھیں، یہاں ہم نے پہلے سیل C1 کو سلیکٹ کیا اور اب فارمولا بار میں ٹیکسٹ لکھا۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فارمولا بار میں لکھا گیا ٹیکسٹ منتخب کردہ سیل میں بھی لکھا جا رہا ہے۔ اسی طرح جب آپ کوئی ٹیکسٹ کسی سیل میں لکھیں تو وہ آٹومیٹیکلی فارمولا بار میں بھی لکھا جاتا ہے۔ کالم۔ کالم مختلف سیلز کا ایک گروپ ہوتا ہے جو ایکسل کے پیج میں ٹاپ ٹو باٹم یعنی ایکسل شیٹ میں اوپر سے نیچے تک جاتے ہیں۔ یہ دیکھیں، یہ کالم اے ہے، یہ کالم بی۔ جب آپ ماؤس سے کالم کے اوپر کلک کریں گے تو یہ دیکھیں پورا کالم سلیکٹ ہو گیا، یعنی اس کالم کے تمام سیل ہاریزونٹلی سلیکٹ ہو گئے ہیں۔ رو۔ ایکسل شیٹ میں پیج کے بائیں سے دائیں یعنی لیفٹ ٹو رائٹ سیلز کو رو کہتے ہیں۔ یہ دیکھیں، ہم نے اسکرین کے بائیں جانب نمبر 4 پر کلک کیا تو لیفٹ ٹو رائٹ ایک لائن میں سیلز سلیکٹ ہو گئے ہیں۔ آپ کسی بھی سیل پر کلک کر کے لیفٹ ٹو رائٹ یا رائٹ ٹو لیفٹ سیل کو سلیکٹ کر سکتے ہیں۔ ربن۔ ربن میں وہ تمام کمانڈز ہوتی ہیں جو آپ کو ایکسل میں کام کے دوران مختلف آپریشنز پرفارم کرنے کے لیے ضروری ہوتی ہیں۔ ربن میں مختلف ٹیبز ہوتے ہیں اور ہر ٹیب میں مختلف کمانڈز گروپس کی صورت میں موجود ہوتی ہیں۔ ربن میں آپ اپنی ضرورت کے مطابق ٹیبز اور کمانڈز کا اضافہ بھی کر سکتے ہیں جن میں آپ اپنی فیوریٹ کمانڈز کو ایڈ کر سکتے ہیں۔ ٹیبز میں موجود ان گروپس میں آپ کو دائیں جانب نیچے ایک ایرو نظر آئے گا۔ اس ایرو پر کلک کرنے سے آپ کو مزید آپشنز نظر آئیں گی۔ ورک شیٹس۔ مائکروسافٹ ایکسل کی فائل ورک بک کہلاتی ہے۔ ہر ورک بک میں ایک سے زیادہ ورک شیٹس ہوتی ہیں جن کو اسپریڈ شیٹس بھی کہا جاتا ہے۔ جب ہم مائکروسافٹ ایکسل اوپن کرتے ہیں تو بائی ڈیفالٹ اس کی ورک بک میں 3 اسپریڈ شیٹس ہوتی ہیں جو آپ کو یہاں نظر آتی ہیں۔ یہ دیکھیں، شیٹ 1، شیٹ 2، شیٹ 3۔ آپ ان ورک شیٹس کو رینیم، ایڈ یا ڈیلیٹ کر سکتے ہیں۔
ان شیٹس کے بائیں جانب آپ کو یہ مختلف ایروز نظر آ رہے ہیں۔ ان ایروز کی بدولت آپ ورک شیٹس کو سکرول کر سکتے ہیں اور اپنی ورک بک کی پہلی یا آخری شیٹ پر جا سکتے ہیں۔ ہاریزونٹل اسکرول بار۔ اگر آپ کی ورک بک میں زیادہ ڈیٹا ہو تو آپ اس اسکرول بار کی مدد سے دیکھ سکتے ہیں۔ اس اسکرول بار سے آپ ورک بک میں دائیں سے بائیں یا بائیں سے دائیں موو کر سکتے ہیں۔ پیج ویو۔ ایکسل میں آپ 3 طریقوں سے اسپریڈ شیٹ کو دیکھ سکتے ہیں۔ یہاں سے آپ کو پیج ویو کے 3 بٹن نظر آئیں گے۔ نارمل ویو، پیج لے آؤٹ ویو، پیج بریک ویو۔ ایکسل اوپن کریں تو بائی ڈیفالٹ ہماری ورک بک نارمل ویو میں کھلتی ہے۔ اس میں لاتعداد سیلز اور کالمز ہوتے ہیں۔ پیج لے آؤٹ ویو۔ پیج لے آؤٹ ویو سے آپ ورک بک کو پیجز میں بریک کر کے دیکھتے ہیں۔ پیج بریک ویو۔ یہ ویو آپ کو ورک بک میں موجود اسپریڈ شیٹس کا اوور ویو دکھاتا ہے۔ یہ آپ کے لیے پیج بریکس لگانے میں معاون ثابت ہوتا ہے۔ زوم کنٹرول۔ اس سلائڈر کی مدد سے آپ اپنی اسپریڈ شیٹ کو زوم کر کے دیکھ سکتے ہیں اور یہ پلس اور مائنس کے نشان آپ کو زوم پرسنٹیج کو ظاہر کرتے ہیں۔ یہ دیکھیں، سلائڈز کو موو کرنے سے آپ کی اسپریڈ شیٹ بھی زوم ان زوم آؤٹ ہو رہی ہے۔ Working with your Excel environment. Ribbon and Quick Access Toolbar. Ribbon اور Quick Access Toolbar میں آپ کو ایکسل میں کام کرنے کے لیے استعمال ہونے والی کمانڈز ملیں گی۔ دا ریبن۔ ریبن میں مختلف ٹیبز ہوتے ہیں۔ ہر ٹیب کے اندر کمانڈز کا ایک گروپ ہوتا ہے، جیسے یہاں آپ کو ہوم، انسرٹ، پیج لے آؤٹ وغیرہ کے ٹیبز نظر آ رہے ہیں۔ ان ٹیبز کے اندر مختلف کمانڈز کے گروپ آپ کو نظر آئیں گے۔ ریبن کو آپ کسٹمائزڈ یعنی اپنی مرضی سے ارینج کر سکتے ہیں۔ ٹو کسٹمائز دا ریبن۔ آئیے آپ کو ریبن کو کسٹمائز کرنے کا طریقہ بتاتے ہیں، جس میں آپ اپنی مرضی کی کمانڈز کو گروپ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ پہلے سے موجود ڈیفالٹ ریبن کو بھی اپنی مرضی کے مطابق کسٹمائزڈ کر سکتے ہیں۔ ریبن پر رائٹ کلک کریں۔ کسٹمائز دا ریبن پر کلک کریں۔ آپ کے سامنے یہ ڈائلاگ باکس کھل جائے گا۔ اس ڈائلاگ باکس میں نیو ٹیب کے بٹن کو کلک کریں۔ نیو ٹیب پر کلک کریں۔ ایک نیا ٹیب بن جائے گا جس کے اندر نیا گروپ بھی ہوگا۔ اس بات کو یقینی بنائیں کہ نیو گروپ کی آپشن سلیکٹڈ ہے۔ اب اس لسٹ کے بائیں جانب کوئی ایک کمانڈ سلیکٹ کریں اور پھر ایڈ کی آپشن پر کلک کریں۔ آپ کمانڈز کو براہ راست ڈریگ کر کے بھی اس گروپ میں ایڈ کر سکتے ہیں۔ جب آپ ریبن میں کمانڈز کو ایڈ کر لیں تو اوکے کا بٹن کلک کریں۔ یاد رکھیں، اگر آپ کو اپنی مرضی کی کمانڈ نہ مل رہی ہو تو چوز کمانڈز فرام والی ڈراپ ڈاؤن لسٹ کو کلک کر کے آل کمانڈز کی آپشن کو منتخب کریں۔ ٹو مینیمائز اینڈ میکسیمائز دا ریبن۔ مائکروسافٹ ایکسل 2010 میں ریبن کو اس طرح ڈیزائن کیا گیا ہے تاکہ یہ یوزر کی ٹاسک کے لیے رسپانسو یا ڈائنامک ہو، یعنی یہ اسکرین کی ریزولوشن کے حساب سے منیمائز یا میکسیمائز کیا جا سکے۔ ریبن کے اوپر انتہائی دائیں جانب اس ایرو کو کلک کریں۔ ریبن منیمائز ہو جائے گا۔ اب ریبن کو میکسیمائز کرنے کے لیے اسی ایرو کو دوبارہ کلک کریں۔ جب ریبن منیمائز ہو تو آپ ٹیب کے اوپر کلک کر کے ریبن کو شو کروا سکتے ہیں، اور جب آپ اس کو استعمال نہیں کر رہے ہوں گے تو یہ خود بخود غائب ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ آپ ریبن پر رائٹ کلک کر کے بھی ریبن کو منیمائز کر سکتے ہیں اور اس کو میکسیمائز کرنے کے لیے اسی ایرو پر کلک کرنا ہوگا۔ دا کوئک ایکسس ٹول بار۔ ریبن کے بالکل اوپر کوئک ایکسس ٹول بار ہوتی ہے۔ اس کوئک ایکسس ٹول بار میں کامن کمانڈز ہوتی ہیں۔
جن کو آپ کسی بھی ٹیب میں رہتے ہوئے آسانی سے استعمال کر سکتے ہیں۔ اس ٹول بار میں پہلے سے سیو، انڈو اور ریپیٹ کی کمانڈز موجود ہوتی ہیں، لیکن آپ اس میں اپنی آسانی کے لیے اپنی مرضی کی کمانڈز کو ایڈ کر سکتے ہیں۔ To add commands to the Quick Access toolbar. Quick Access toolbar کے دائیں جانب ڈراپ ڈاؤن ایرو کو کلک کریں۔ اب اس ڈراپ ڈاؤن لسٹ میں سے ان کمانڈز کو سلیکٹ کریں جنہیں آپ نے کوئک ایکسیس ٹول بار میں شامل کرنا ہے۔ مزید کمانڈز کے لیے مور کمانڈز کی آپشن کو سلیکٹ کریں۔ بیک سٹیج ویو۔ مائکروسافٹ ایکسل میں بیک سٹیج ویو آپ کو سیونگ، اوپننگ، فائل پرنٹنگ اور شیئرنگ کی مختلف آپشنز دیتا ہے۔ یہ بیک سٹیج ویو مائکروسافٹ ایکسل 2007 کے مائکروسافٹ آفس بٹن اور ایکسل کے پرانے ورژنز کی فائل مینیو کی طرح ہے، تاہم یہ صرف ایک مینیو کے بجائے فل پیج ویو ہے جو ہمیں کام کے دوران آسانی مہیا کرتا ہے۔ ٹو گیٹ ٹو بیک سٹیج ویو، فائل ٹیب پر کلک کریں۔ آپ ان بائیں جانب والی کوئی بھی آپشن چن سکتے ہیں۔ ان آپشنز میں آپ کو سیو، سیو ایز، اوپن، کلوز، انفو، ریسنٹ، نیو، پرنٹ، سیو اینڈ سینڈ اور ہیلپ کی آپشنز آپ کو نظر آئیں گی۔ آئیے ان کمانڈز کو دیکھتے ہیں۔ سیو، اس کمانڈ سے آپ اپنے ڈاکیومنٹ یا ورک بک کو سیو کر سکتے ہیں۔ سیو ایز، اس آپشن سے آپ اپنی ورک بک کو نئی لوکیشن، نئے نام اور ایکسل کے کسی اور ورژن جسے کمپیٹیبلٹی ویو کہتے ہیں میں سیو کر سکتے ہیں۔ اوپن، پہلے سے سیوڈ یا بنی ہوئی ایکسل ورک بک کو کھولنے کے لیے۔ کلوز، ورک بک کو بند کرنے کے لیے۔ انفو، انفو کی آپشن سے آپ اپنی ورک بک جس میں کام کر رہے ہوں کی انفارمیشن لے سکتے ہیں اور اس کے ساتھ اپنی ورک بک کی سیکیورٹی سیٹنگز بھی کر سکتے ہیں، مثلا پرمیشنز، شیئرنگ اور ورژن مینجمنٹ وغیرہ۔ ریسینٹ، اس آپشن کے ذریعے آپ حال ہی میں کریٹ کی گئی فائلز کو کھول سکتے ہیں۔ نیو، یہاں سے آپ نئی ورک بک بنا سکتے ہیں۔ پرنٹ، اس آپشن سے آپ اپنی ورک بک کو پرنٹ کرتے ہیں۔ سیو اینڈ سینڈ، ورک بک کو سیو کر کے ای میل یا ویب سائٹ پر سینڈ کر سکتے ہیں۔ ہیلپ، یہاں سے آپ مائکروسافٹ ایکسل کی مدد یا ہیلپ لے سکتے ہیں۔ آپشنز، ایکسل میں مختلف آپریشنز اور انٹرفیس کی سیٹنگز کو دیکھنے یا تبدیل کرنے کے لیے۔ ایگزٹس، ایگزٹ سے آپ مائکروسافٹ ایکسل کو بند کرتے ہیں۔ اپنے ڈاکیومنٹ میں واپس جانے کے لیے دوبارہ ربن پر موجود کسی بھی ٹیب پر کلک کریں۔ کریٹنگ اینڈ اوپننگ ورک بک، ٹو کریٹ اے نیو بلینک ورک بک، نئی بلینک ورک بک بنانے کے لیے فائل ٹیب کو کلک کریں۔ یہ آپ کو بیک سٹیج ویو میں لے جائے گا۔ نیو کو سلیکٹ کریں۔ پہلے سے دستیاب ٹیمپلیٹس میں سے بلینک ورک بک کو سلیکٹ کریں۔ یہ آپشن پہلے سے ہائی لائٹڈ ہوگی۔ کریٹ پر کلک کریں۔ اب آپ کے سامنے ایکسل ونڈو میں بلینک ورک بک کھل جائے گی۔ ٹو اوپن این ایگزسٹنگ ورک بک، آئیے اب دیکھتے ہیں کہ پہلے سے بنی ہوئی ورک بک کو کس طرح اوپن کرتے ہیں۔ فائل ٹیب پر کلک کریں، یہ آپ کو بیک سٹیج ویو میں لے جائے گا۔ اوپن کو سلیکٹ کریں، ایک ڈائلاگ باکس اوپن ہو جائے گا۔ اب جو ورک بک آپ نے اوپن کرنی ہے اسے سلیکٹ کریں اور اوپن پر کلک کریں۔ اگر آپ نے حالیہ بنائی ہوئی ورک بک کو اوپن کرنا ہو تو اسے ریسنٹ والے فائل ٹیب سے اوپن کریں، نہ کہ اوپن والی آپشن سے۔ کمپیٹیبلٹی موڈ، بعض اوقات آپ کو ایسی ورک بک پر کام کرنا پڑ سکتا ہے جو ایکسل کی پرانی ورژنز میں بنی ہو، مثلا
ایکسل 2003 یا ایکسل 2000 وغیرہ۔ اس قسم کی ورک بک صرف کمپیٹیبلٹی موڈ میں اوپن ہو سکتی ہے۔ کمپیٹیبلٹی موڈ اصل میں تمام نئے اور ایڈوانسڈ فیچرز کو ڈسیبل کر دیتا ہے اور ان بیسک فیچرز کو انیبل کر دیتا ہے جو صرف کسی ورک بک کو بنانے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر، اگر آپ کوئی ایسی ورک بک کھولیں جو مائکروسافٹ ایکسل 2003 میں بنی ہوئی ہو تو آپ صرف وہی ٹیبز اور کمانڈز استعمال کر سکتے ہیں جو مائکروسافٹ ایکسل 2003 میں ہیں۔ یہ دیکھیں، ہم نے ایک ورک بک کو کمپیٹیبلٹی موڈ میں کھولا ہوا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انسرٹ ٹیب میں موجود اسپارک لائن اور سلائسر کی آپشنز ڈسیبل ہو گئی ہیں اور صرف 2003 والی آپشنز دستیاب ہیں۔ اس کمپیٹیبلٹی موڈ سے نکلنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ ورک بک کو موجودہ ورژن میں سیو کریں، کیونکہ اگر آپ ایسی انوائرمنٹ میں کام کر رہے ہیں جہاں باقی لوگ پرانے ورژن میں کام کرتے ہیں تو یہ سب سے بہتر ہے کہ آپ ورک بک کو کمپیٹیبلٹی موڈ میں رہنے دیں تاکہ اس ورک بک کی فائل ایکسٹینشن تبدیل نہ ہو اور یہ ورک بک تمام لوگ آسانی سے ایکسس کر سکیں۔ ٹو کنورٹ این ایکسل ورک بک، اگر آپ مائکروسافٹ ایکسل 2010 کے تمام فیچرز کو استعمال کرنا چاہتے ہیں تو آپ اپنی ورک بک کو مائکروسافٹ ایکسل 2010 کے فائل فارمیٹ .xlsx میں کنورٹ کر سکتے ہیں۔ فائل ٹیب پر کلک کریں اور بیک سٹیج ویو کو ایکسس کریں۔ کنورٹ کمانڈ کو ڈھونڈیں اور سلیکٹ کریں۔ آپ کے سامنے سیو ایز کا ڈائلاگ باکس ظاہر ہوگا۔ لوکیشن کو سلیکٹ کریں جہاں آپ نے اپنی فائل سیو کرنی ہے، فائل کا نام دیں اور سیو کو کلک کر دیں۔ آپ کی ورک بک نئی فائل ٹائپ کے ساتھ سیو ہو جائے گی۔ سیل بیسکس۔ اب آپ کو جاننے کی ضرورت ہے کہ آپ مائکروسافٹ ایکسل 2010 میں سیل پر کیسے کام کر سکتے ہیں تاکہ آپ ایکسل میں کام کرتے ہوئے مختلف میتھمیٹیکل آپریشنز جیسے کیلکولیٹ، اینالائز اور آرگنائز وغیرہ پرفارم کر سکیں۔ اس لیسن میں آپ سیکھیں گے کہ سیلز کو سلیکٹ کیسے کرتے ہیں، ان سیلز میں کنٹینٹ یا مواد کیسے انسرٹ کرنا ہے، سیل کو ڈیلیٹ کرنا، سیل کو کٹ، کاپی، پیسٹ کرنا، سیلز کو ڈریگ یا ڈراپ کرنا، فل ہینڈلز کی مدد سے سیلز کو فل کرنا۔ انٹروڈکشن ٹو سیلز اینڈ سیل کانٹینٹ۔ سیلز مائکروسافٹ ایکسل کی ورک شیٹ کی بنیادی اکائی ہیں۔ سیلز میں آپ ٹیکسٹ، فارمیٹنگ، ایٹریبیوٹس، فارمولاز اور فنکشنز کو ڈیٹا کے طور پر انسرٹ کر سکتے ہیں۔ ورک شیٹ میں موجود ان مستطیل نما یا ریکٹینگولر باکسز کو سیل کہا جاتا ہے۔ رو اور کالم کے انٹرسیکٹنگ پوائنٹ پر سیل بنتا ہے۔ ہر سیل کا نام اور ایڈریس ہوتا ہے جہاں کالم اور رو انٹرسیکٹ کرتے ہیں۔ اس پوائنٹ کا جو ایڈریس بنتا ہے وہی اس سیل کا نام ہوتا ہے۔ سیل کا ایڈریس یہاں اوپر نیم باکس میں ظاہر ہوتا ہے۔ یہ دیکھیں، C5 سیل اس وقت سلیکٹڈ ہے۔ آپ ایک وقت میں ایک سے زیادہ سیلز بھی سلیکٹ کر سکتے ہیں۔ دو یا دو سے زیادہ سیلز کا گروپ سیل رینج کہلاتا ہے۔ جب آپ ایک سے زائد سیلز کا ایڈریس دینا چاہتے ہوں تو آپ کو یہ سیل رینج مدد کرے گی، جس کے ذریعے آپ ایک سے زائد سیلز کا ایڈریس دے سکتے ہیں۔ اس طریقے میں آپ سیل رینج کے پہلے اور آخری سیل کا ریفرنس دیتے ہیں اور اس کو کالم کی مدد سے سیپریٹ کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک سیل رینج ہے جس میں A1، A2، A3، A4 اور A5 سیلز ہیں، تو اس سیل رینج کا ایڈریس ہوگا A1:A5، یعنی اس کو نیم باکس میں A1:A5
A5 کی شکل میں لکھا جائے گا۔ ٹو سلیکٹ اے سیل، سیل پر کلک کریں۔ جب آپ کسی بھی سیل پر کلک کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ اس کے گرد ایک بلیک کلر کا بارڈر بن جاتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ کالم ہیڈنگ اور رو ہیڈنگ بھی ہائی لائٹڈ ہو جاتی ہے۔ ماؤس بٹن کو چھوڑیں، سیل سلیکٹڈ ہی رہے گا جب تک آپ کسی اور سیل کو سلیکٹ نہ کر لیں۔ آپ ورک شیٹ میں سیلز کو سلیکٹ کرتے ہوئے کی بورڈ کی ایرو کیز کے ساتھ بھی نیویگیٹ کر سکتے ہیں۔ ٹو سلیکٹ ملٹیپل سیلز، کسی بھی سیل پر کلک کر کے سلیکٹ کریں۔ اب ماؤس کو کلک کرتے ہوئے ڈریگ کریں۔ آپ دیکھیں گے کہ جہاں جہاں سے ماؤس ڈریگ کرتے ہوئے آگے جا رہا ہے وہ تمام سیلز سلیکٹ ہوتے چلی جا رہی ہیں۔ اب ماؤس کو چھوڑیں، یہ دیکھیں سلیکٹڈ سیل اب بھی سلیکٹڈ ہیں جب تک آپ اس ورک شیٹ میں کسی اور سیل پر کلک نہ کریں۔ سیل کنٹینٹ، مائکروسافٹ ایکسل میں ہر سیل کا اپنا ڈیٹا، ٹیکسٹ، فارمیٹنگ، فارمولا اور فنکشن ہوتا ہے۔ ٹیکسٹ، سیلز کے اندر ٹیکسٹ، لیٹرز، نمبر اور ڈیٹ کو لکھا جاتا ہے۔ فارمیٹنگ ایٹریبیوٹس، سیل کا اپنا فارمیٹنگ سٹائل ہو سکتا ہے جس سے آپ اس سیل کے ٹیکسٹ، نمبرز اور ڈیٹس کو علیحدہ علیحدہ فارمیٹ کر کے ڈسپلے کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر ڈیٹس کو منتھ سلیش ڈے سلیش ایئر یا منتھ سلیش ڈے سلیش ایئر کے فارمیٹ میں ڈسپلے کیا جا سکتا ہے۔ کمنٹس، سیلز کے ساتھ آپ کمنٹس کا اضافہ بھی کر سکتے ہیں جن میں آپ اپنے لیے یا کسی ریڈر کے لیے ریفرنس دیتے ہیں کہ اس ڈیٹا کا کیا مقصد ہے، جس سے ریویو کرنے میں آسانی ہوتی ہے۔ فارمولاز اینڈ فنکشنز، سیل ویلیوز کو کیلکولیٹ کرنے کے لیے فارمولاز اور فنکشنز کی ضرورت پڑتی ہے۔ مثال کے طور پر سم بریکٹ بگنز سیل 1 کوما سیل 2 بریکٹ کلوزڈ ایک فارمولا ہے جو کہ ایک سے زائد سیلز کے ڈیٹا کو ایڈ کر سکتا ہے۔ ٹو انسرٹ کنٹینٹ، سیل کو سلیکٹ کریں۔ اب اپنے کی بورڈ کی مدد سے اس سیل میں ڈیٹا ڈالیں۔ آپ دیکھیں گے کہ سیل میں کنٹینٹ لکھا جا رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اوپر فارمولا بار میں بھی یہی کنٹینٹ لکھا جا رہا ہے۔ آپ اس کنٹینٹ کو فارمولا بار میں چینج بھی کر سکتے ہیں اور یہ اسی طرح آٹومیٹیکلی سیل میں بھی چینج ہو جائے گا۔ ٹو ڈیلیٹ کنٹینٹ ود ان سیلز، جن سیلز میں سے کنٹینٹ آپ ڈیلیٹ کرنا چاہتے ہیں ان کو سلیکٹ کریں۔ ہوم ٹیب میں ایڈیٹنگ کے گروپ میں کلیئر کی آپشن پر کلک کریں۔ آپ کے سامنے یہ سب مینیو کھل جائے گا۔ اس مینیو میں سے کلیئر کنٹینٹ کی آپشن پر کلک کریں۔ آپ یہی کام کرنے کے لیے اپنے کی بورڈ کا استعمال بھی کر سکتے ہیں۔ اس مقصد کے لیے ایک سیل میں سے کنٹینٹ ڈیلیٹ کرنے کے لیے بیک اسپیس کی اور ایک سے زائد سیل سے کنٹینٹ کلیئر کرنا چاہتے ہیں تو کی بورڈ سے ڈیلیٹ کی پریس کریں۔ ٹو ڈیلیٹ سیلز، یہ تو تھا سیلز سے کنٹینٹ ڈیلیٹ کرنے کا طریقہ۔ اب ہم آپ کو سیل ڈیلیٹ کرنے کا طریقہ بتاتے ہیں۔ جن سیلز کو ڈیلیٹ کرنا ہو ان کو سلیکٹ کریں۔ ہوم ٹیب میں سیلز کے گروپ میں جائیں اور ڈیلیٹ کی آپشن کو کلک کریں۔ یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ سیل سے کنٹینٹ ڈیلیٹ کرنا اور سیل کو ڈیلیٹ کرنا ان دونوں میں بہت فرق ہے۔ اگر آپ سیل سے کنٹینٹ ڈیلیٹ کرتے ہیں تو سیل ورک شیٹ میں موجود رہتا ہے، لیکن اگر آپ سیل کو ہی ڈیلیٹ کر دیں تو سیل ورک شیٹ سے ڈیلیٹ ہو جائے گا، لیکن اس سے نیچے والے سیل اس کی جگہ خود بخود لے لیں گے۔ ٹو کاپی اینڈ پیسٹ سیل کنٹینٹ، جن سیل کو کاپی کرنا ہو ان کو سلیکٹ کریں اور ہوم ٹیب میں کاپی کمانڈ کو تلاش کریں۔ کاپی کمانڈ کو کلک کریں۔ یہ دیکھیں سیلز کے بارڈر کی اپیرنس یا شکل تبدیل ہو گئی ہے۔
اب جہاں اور جن سیلز میں آپ نے یہ کانٹینٹ پیسٹ کرنا ہو ان کو کلک کریں. پیسٹ کمانڈ کلک کریں. یہ دیکھیں کاپی کیا ہوا کانٹینٹ پیسٹ ہو گیا. ٹو کٹ اینڈ پیسٹ سیل کانٹینٹ. جن سیل کو کٹ کرنا ہو ان کو سلیکٹ کریں. کٹ کمانڈ پر کلک کریں جو آپ کو ہوم ٹیب میں کلپ بورڈ کے گروپ میں نظر آ رہی ہے. جہاں کانٹینٹ پیسٹ کرنا ہو اس سیل پر کلک کریں. پیسٹ کمانڈ پر کلک کریں. آپ کا ڈیٹا یا کانٹینٹ اوریجنل سیل سے ریموو ہو کر نئی جگہ نئے سیلز میں پیسٹ ہو جائے گا. ٹو ایکسیس مور پیسٹ آپشنز. مائکروسافٹ ایکسل میں آپ کے پاس پیسٹ کمانڈ کی چند آپشنز مزید بھی ہیں جو آپ کو اس پیسٹ کمانڈ کے نیچے ڈراپ ڈاؤن ایرو کو کلک کرنے سے ملیں گی. یہ آپشنز مائکروسافٹ ایکسل کے ان ایڈوانسڈ یوزرز کے لیے فائدہ مند ہو سکتی ہیں جنہیں ایسی ورک شیٹس میں کام کرنا ہوتا ہے جن میں فارمولاز اینڈ فارمیٹنگ بہت زیادہ استعمال ہو. ہمارے پاس پیسٹ کمانڈ کی مزید یہ آپشنز نظر آتی ہیں. پیسٹ پیسٹ فارمولاز. پیسٹ فارمولاز اینڈ نمبر فارمیٹنگ. کیپ سورس فارمیٹنگ. نو بارڈرز. کیپ سورس کالم width. ٹرانسپوز. ویلیوز اینڈ نمبر فارمیٹنگ. ویلیوز اینڈ سورس فارمیٹنگ. فارمیٹنگ. پیسٹ لنک. پکچر. لنکڈ picture. پیسٹ اسپیشل. To access formatting commands by right-clicking. جن سیلز کو فارمیٹ کرنا ہو ان کو سلیکٹ کریں. ان سلیکٹڈ سیلز پر رائٹ کلک کریں. ایک ڈائلاگ باکس کھل جائے گا جس سے آپ کو فارمیٹنگ کی مختلف آپشنز مل جائیں گی. To drag and drop cells. جن سیلز کو موو کرنا ہو ان کو سلیکٹ کریں. اپنے ماؤس کو ان سلیکٹڈ سیلز کے بارڈر کے کسی بھی ایج پر رکھیں. یہ دیکھیں اس کی شکل کچھ یوں ہو گئی ہے، یعنی وائٹ پلس سائن کی بجائے یہ اب 4 headed arrows کی صورت میں تبدیل ہو گیا ہے. اب ان سلیکٹڈ سیلز کو کلک کریں اور نئی جگہ ڈریگ کر دیں. ماؤس کو چھوڑیں. آپ دیکھیں گے کہ یہ سلیکٹڈ سیلز نئی جگہ ڈراپ ہو گئے ہیں. ٹو یوز دا فل ہینڈل ٹو فل سیلز. جن سیلز یا کانٹینٹ کو اس مقصد کے لیے استعمال کرنا ہو ان کو سلیکٹ کریں. آپ سیل کانٹینٹ کو عموداً اور افقی یعنی ورٹیکلی اور ہاریزونٹلی فل کر سکتے ہیں. ماؤس کو فل ہینڈلز پر پوزیشن کریں. کلک نہیں کرنا. یہ دیکھیں ماؤس پوائنٹر کی شکل کچھ اس طرح ہو جائے گی، یعنی وائٹ کراس سے اب پلس یا جمع کی شکل کا ہو گیا ہے. اس فل ہینڈل کو کلک اور ڈریگ کریں یہاں تک کہ تمام سیلز جن کو آپ فل کرنا چاہتے ہیں وہ ہائی لائٹڈ ہو جائیں. ماؤس ریلیز کریں اور یہ آپ کے سیلز فل ہو گئے. ورکنگ ود کالمز، روز اینڈ سیلز. بائی ڈیفالٹ ایک نئی ورک بک میں ہر رو اور کالم کی ایک مخصوص لمبائی اور چوڑائی ہوتی ہے. آپ ہر کالم اور رو کی ہائٹ ویڈتھ کو اپنی ضرورت کے مطابق مختلف طریقوں سے تبدیل کر سکتے ہیں. ٹو ماڈیفائی کالم width. ماؤس پوائنٹر کو کالم لائن پر لے کر جائیں جو آپ کو کالم ہیڈنگ پر ملے گی. آپ دیکھیں گے کہ کالم لائن پر ماؤس پوائنٹر لے جاتے ہی اس کی شکل وائٹ کراس سے ڈبل ایرو جیسی ہو جائے گی. اب ماؤس کلک کریں اور کالم لائن کو ڈریگ کرتے ہوئے بائیں طرف لے کر جائیں. یہ دیکھیں کالم کی چوڑائی یا width بڑھ رہی ہے. اگر آپ کو کسی سیل میں پاؤنڈ سائنز نظر آئیں تو سمجھ جائیں کہ اس سیل میں ڈیٹا زیادہ ہے اور سیل کی width یا چوڑائی کم ہے. جب آپ اس سیل یا کالم کو بتائے گئے طریقے کے مطابق چینج کریں گے تو آپ کو ان پاؤنڈ سائن کی جگہ ڈیٹا یا کانٹینٹ نظر آنا شروع ہو جائے گا. To set column width with a specific measurement. جن کالمز کو ماڈیفائی کرنا ہو ان کو سلیکٹ کریں.
ہوم ٹیب میں فارمیٹ کمانڈ پر کلک کریں. فارمیٹ ڈراپ ڈاؤن مینیو کھل جائے گا. کالم width کو سلیکٹ کریں. کالم وتھ ڈائلاگ باکس کھل جائے گا. اس میں مخصوص پیمائش لکھیں. اوکے کا بٹن کلک کریں. آپ دیکھیں گے کہ ورک شیٹ کے تمام سیلز کی width چینج ہو جائے گی. فارمیٹ ڈراپ ڈاؤن مینیو سے آٹو کالم width کی آپشن کو سلیکٹ کریں. ورک شیٹ کے تمام سیلز کی width خود بخود آٹو ایڈجسٹ ہو جائے گی اور تمام ٹیکسٹ کانٹینٹ خود بخود ایڈجسٹ ہو جائے گا. ٹو انسرٹ روز، جس رو سے نیچے نئی رو انسرٹ کرنی ہو اسے سلیکٹ کریں. سلیکشن کے لیے لیفٹ نمبر پر کلک کریں. ہوم ٹیب سے انسرٹ کمانڈ پر کلک کریں. آپ کی ورک شیٹ میں نئی رو کا اضافہ ہو جائے گا. جب آپ ایکسل شیٹ میں نئی رو، کالم یا سیلز کا اضافہ کرتے ہیں تو آپ کو نئے انسرٹڈ سیلز کے ساتھ انسرٹ آپشن بٹن نظر آئے گا. اس بٹن کے ذریعے آپ منتخب کر سکتے ہیں کہ آپ نے ان نئے سیلز، روز یا کالمز کو کیسے فارمیٹ کرنا ہے. فارمیٹنگ کی مزید آپشنز تک رسائی کے لیے اس انسرٹ آپشن بٹن پر ماؤس لے کر جائیں اور اس پر بنے ڈراپ ڈاؤن ایرو پر کلک کریں. ٹو انسرٹ کالمز، جس کالم کے آگے یا پہلے آپ نے نیا کالم ایڈ کرنا ہو اس کو سلیکٹ کریں. مثال کے طور پر اگر آپ نے اے اور بی کے درمیان کالم ایڈ کرنا ہو تو کالم بی کو سلیکٹ کریں گے. ہوم ٹیب پر انسرٹ کمانڈ پر کلک کریں. یہ دیکھیں آپ کی ورک شیٹ میں ایک نیا کالم ایڈ ہو گیا ہے. بائی ڈیفالٹ جو نیا کالم ایڈ ہوتا ہے اس کی فارمیٹنگ اس کے لیفٹ یا بائیں جانب والے کالم کی طرح ہی ہوتی ہے. لیکن فارمیٹنگ کی مزید آپشنز کے لیے ماؤس کو انسرٹ آپشنز بٹن پر ہاور کر کے اس کے ڈراپ ڈاؤن ایرو کو کلک کریں. جب آپ روز یا کالمز کا اضافہ کرتے ہیں تو اس بات کو یقینی بنائیں کہ اسے اگلی رو یا کالم کی ہیڈنگ سلیکٹ ہو تاکہ اس رو یا کالم میں تمام سیلز سلیکٹڈ ہوں. کیونکہ اگر آپ کسی رو یا کالم میں ایک سیل کو سلیکٹ کریں گے تو اس کے نتیجے میں صرف ایک سیل ہی انسرٹ ہوگا. ٹو ڈیلیٹ روز، جن روز کو ڈیلیٹ کرنا ہو ان کو سلیکٹ کریں. ہوم ٹیب سے ڈیلیٹ کمانڈ پر کلک کریں. یہ دیکھیے ورک شیٹ سے سلیکٹڈ روز ڈیلیٹ ہو گئی ہیں. ٹو ڈیلیٹ کالمز، جن کالمز کو ڈیلیٹ کرنا ہو ان کو سلیکٹ کریں. ہوم ٹیب سے ڈیلیٹ کمانڈ پر کلک کریں. آپ کی ورک شیٹ سے سلیکٹڈ کالم ڈیلیٹ ہو گئے ہیں. ریپنگ ٹیکسٹ اینڈ مرجنگ سیلز، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ سیلز میں ڈیٹا یا کانٹینٹ اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ ہم اسے ٹھیک طرح سے ریڈ نہیں کر پا رہے ہوتے تو ہمیں ٹیکسٹ ریپنگ کی ضرورت پڑتی ہے. ٹیکسٹ ریپ آپ کے کانٹینٹ کو سیل میں ملٹی لائنز کی صورت میں ارینج کر دیتا ہے، یعنی ایک سیل کا سارا کانٹینٹ آسانی سے ریڈیبل ہو جاتا ہے. ٹو ریپ ٹیکسٹ، جن سیلز کو ریپ کرنا ہو ان کو سلیکٹ کریں. ہوم ٹیب سے ریپ ٹیکسٹ کی کمانڈ کو منتخب کریں. آپ دیکھیں گے کہ ان سیلز میں موجود کانٹینٹ ریپ ہو گیا ہے اور اب ہم اسے آسانی سے ریڈ کر سکتے ہیں. اگر آپ ٹیکسٹ ریپنگ کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو اسی کمانڈ ریپنگ کو ری کلک کریں. آپ کا ٹیکسٹ ان ریپ ہو جائے گا. ٹو مرج سیلز یوزنگ دی مرج اینڈ سینٹر کمانڈ، جن سیلز کو مرج کرنا ہو ان کو سلیکٹ کریں. ہوم ٹیب سے مرج اینڈ سینٹر کمانڈ پر کلک کریں. منتخب شدہ سیلز مرج ہو جائیں گے اور ان میں ٹیکسٹ بھی سینٹرڈ ہو جائے گا. اگر آپ مرجنگ نہیں چاہتے تو مرج اینڈ سینٹر کو ری کلک کریں. مرج شدہ سیلز دوبارہ اپنی پہلی والی پوزیشن میں آ جائیں گے. ٹو ایکسیس مور مرج آپشنز، اب ہم ہوم ٹیب پر مرج اینڈ سینٹر کمانڈ کے ڈراپ ڈاؤن ایرو کو کلک کر کے مرجنگ کی مزید آپشنز کو دیکھتے ہیں.
اس ڈراپ ڈاؤن ایرو کو کلک کرنے سے ایک ڈراپ ڈاؤن مینیو کھل جائے گا جس میں آپ کو یہ آپشنز ملیں گی۔ مرج اینڈ سینٹر، یہ سلیکٹڈ سیلز کو مرج کر کے ایک ہی سیل بنا دیتا ہے۔ مرج اکراس، سلیکٹڈ سیلز کی ہر رو کو مرج کر کے ایک بڑا سیل بنا دیتا ہے۔ یہ اس وقت بہت مفید ہوتا ہے جب ایک سے زیادہ روز کو مرج کرنا چاہیں۔ مرج سیلز، سلیکٹڈ سیلز کو مرج کر کے ایک سیل بنا دیتا ہے۔ ان مرج سیلز، منتخب کردہ یا سلیکٹڈ سیلز کو ان مرج کر دیتا ہے۔ فارمیٹنگ سیلز، یاد رکھیں کہ ایسی اسپریڈ شیٹس جو فارمیٹڈ نہ ہوں انہیں ریڈ کرنے یا پڑھنے میں بہت دشواری ہوتی ہے اور یہ ایک ریڈر کے ذہن پر بہت برا اثر ڈالتی ہے۔ فارمیٹڈ ٹیکسٹ اور فارمیٹڈ سیلز ایک اسپریڈ شیٹ کی ویزیبلٹی کو انہینس کرتے ہیں۔ آبجیکٹیوز، اس لیسن میں آپ سیکھ سکیں گے کہ ٹیکسٹ اور سیلز کا رنگ اور سٹائل کس طرح تبدیل کیا جاتا ہے، ٹیکسٹ کو الائن کیسے کرتے ہیں، نمبر اور ڈیٹس پر اسپیشل فارمیٹنگ کس طرح اپلائی کرتے ہیں۔ فارمیٹنگ ٹیکسٹ، ربن میں آپ کو ٹیکسٹ فارمیٹنگ کے حوالے سے فونٹ، الائنمنٹ، سٹائل وغیرہ کی کمانڈز ملیں گی۔ فونٹ کی کمانڈ سے آپ سٹائل، سائز اور کلر کو چینج کر سکتے ہیں۔ الائنمنٹ کمانڈ سے آپ یہ تعین کرتے ہیں کہ ہاریزونٹلی یا ورٹیکلی سیلز میں ٹیکسٹ کس طرح سے ظاہر کیا جائے گا۔ نمبر کمانڈز سے آپ نمبر اور ڈیٹس کی ڈسپلے سیٹنگ چینج کر سکتے ہیں۔ ٹو چینج دا فونٹ، جن سیلز کو ماڈیفائی کرنا ہو ان کو سلیکٹ کریں۔ ہوم ٹیب میں فونٹ سٹائلز کے ڈراپ ڈاؤن ایرو پر کلک کریں تو فونٹ ڈراپ ڈاؤن مینیو کھل جائے گا۔ ماؤس کو مختلف فونٹس پر ہاور کر کے اپنی پسند اور ضرورت کے مطابق فونٹ سٹائل کو منتخب کریں۔ ٹو چینج دا فونٹ سائز، جن سیلز کو ماڈیفائی کرنا ہو ان کو سلیکٹ کریں۔ ہوم ٹیب میں فونٹ سائز کے ڈراپ ڈاؤن ایرو کو کلک کریں۔ یہ فونٹ سائز ڈراپ ڈاؤن مینیو کھل گیا۔ مختلف فونٹ سائزز پر ماؤس ہاور کر کے اپنی مرضی اور ضرورت کے مطابق فونٹ سائز سیٹ کریں۔ جب آپ ماؤس ہاور کرتے ہیں تو فونٹ سائز کا لائیو پریویو آپ کی ورک شیٹ میں نظر آ رہا ہوتا ہے، جسے دیکھتے ہوئے آپ فونٹ سائز کا انتخاب آسانی سے کر سکتے ہیں۔ فونٹ سائز کا انتخاب کر کے کلک کریں۔ آپ فونٹ سائز کو گرو فونٹ اور شرنک فونٹ کمانڈ سے بھی کم یا زیادہ کر سکتے ہیں۔ ٹو یوز دا بولڈ، اٹیلک اینڈ انڈر لائن کمانڈز، جن سیلز کو ماڈیفائی کرنا ہو ان کو سلیکٹ کریں۔ اب ہوم ٹیب میں فونٹس گروپ سے بولڈ، اٹیلک یا انڈر لائن کمانڈز کو کلک کریں۔ ٹو ایڈ اے بارڈر، جن سیلز کو ماڈیفائی کرنا ہو ان کو سلیکٹ کریں۔ ہوم ٹیب کے اندر فونٹس گروپ میں یہاں بارڈرز کمانڈ کے ڈراپ ڈاؤن ایرو کو کلک کریں۔ بارڈر ڈراپ ڈاؤن مینیو کھل جائے گا۔ یہاں سے اپنی مرضی کا بارڈر سٹائل منتخب کریں۔ آپ بارڈر کا سٹائل، لائن کلر، لائن سٹائل بھی اپنی مرضی کا سیٹ کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے آپ ڈرا بارڈرز کی کمانڈ سے اپنی مرضی کا بارڈر ڈرا کریں اور بارڈر لائن سٹائل وغیرہ اپنی ضرورت کے مطابق سیٹ کریں۔ ٹو چینج فونٹ کلر، جن سیلز کو ماڈیفائی کرنا ہو ان کو سلیکٹ کریں۔ ہوم ٹیب کے اندر فونٹ کلر کے ڈراپ ڈاؤن ایرو کو کلک کریں۔ فونٹ کلر مینیو کھل جائے گا۔ ماؤس کو مختلف فونٹ کلرز پر ہاور کر کے اپنی پسند اور ضرورت کے مطابق فونٹ کلر کو منتخب کریں۔ فونٹ کلر مینیو سے آپ مور کلرز کی آپشن پر کلک کر کے مزید کلرز کو منتخب کر سکتے ہیں۔ ٹو ایڈ اے فل کلر، جن سیلز کو ماڈیفائی کرنا ہو ان کو سلیکٹ کریں۔ ہوم ٹیب کے اندر فونٹس گروپ میں فل کلر کمانڈ کے ڈراپ ڈاؤن ایرو کو کلک کریں۔ فل کلر مینیو کھل جائے گا۔
مختلف فل کلرز پر ماؤس ہوور کر کے اپنی مرضی اور ضرورت کے مطابق فل کلر سیٹ کریں۔ جب آپ ماؤس ہاور کرتے ہیں تو فل کلر کا لائیو پریویو آپ کی ورک شیٹ میں نظر آ رہا ہوتا ہے، جسے دیکھتے ہوئے آپ اپنی مرضی کے فل کلر کا انتخاب آسانی سے کر سکتے ہیں۔ ٹو چینج ہاریزونٹل ٹیکسٹ الائنمنٹ، جن سیلز کو ماڈیفائی کرنا ہو ان کو سلیکٹ کریں۔ ہوم ٹیب میں موجود الائنمنٹ گروپ کے اندر آپ کو یہ 3 آپشنز نظر آئیں گی۔ الائن ٹیکسٹ لیفٹ، الائن ٹیکسٹ لیفٹ سے سیل میں موجود ڈیٹا لیفٹ الائن ہو جاتا ہے۔ سینٹر، اس کمانڈ سے سیل میں موجود ڈیٹا یا کنٹینٹ سیل کے درمیان یا سینٹر میں الائن ہو جاتا ہے۔ الائن ٹیکسٹ رائٹ، اس سے سیل کا ڈیٹا دائیں یا رائٹ سائڈ پر الائن ہو جاتا ہے۔ ٹو چینج ورٹیکل ٹیکسٹ الائنمنٹ، جن سیلز کو ماڈیفائی کرنا ہو ان کو سلیکٹ کریں۔ الائنمنٹ گروپ میں آپ کے پاس 3 آپشنز ہیں۔ ٹاپ الائن، اس آپشن سے سیل میں لکھا کنٹینٹ سیل کے ٹاپ پر الائن ہو جاتا ہے۔ مڈل الائن، مڈل الائن سے سیل ڈیٹا مڈل میں الائنڈ ہو جاتا ہے۔ اس سے سیل میں لکھا گیا ٹیکسٹ یا ڈیٹا سیل کے نیچے الائنڈ ہو جاتا ہے۔ بائی ڈیفالٹ کسی بھی ورک شیٹ میں نمبرز سیلز میں باٹم رائٹ الائنڈ ہوتے ہیں، جبکہ ٹیکسٹ یا الفاظ سیل میں باٹم لیفٹ الائنڈ ہوتے ہیں۔ فارمیٹنگ نمبرز اینڈ ڈیٹس، مائکروسافٹ ایکسل کا سب سے بڑا فیچر یہ ہے کہ آپ اس میں نمبر اور ڈیٹس کو کئی مختلف طریقوں سے فارمیٹ کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ نمبر کو کرنسی سمبلز، ڈیسیمل یا پرسنٹ سمبلز کے حساب سے فارمیٹ کر سکتے ہیں۔ ٹو فارمیٹ نمبرز اینڈ ڈیٹس، جن سیلز کو ماڈیفائی کرنا ہو ان کو سلیکٹ کریں۔ ہوم ٹیب میں نمبر فارمیٹ کمانڈز گروپ میں اس ڈراپ ڈاؤن ایرو پر کلک کریں۔ اس ڈراپ ڈاؤن لسٹ میں سے اپنی مرضی کا نمبر فارمیٹ منتخب کریں۔ کچھ نمبر فارمیٹس کے لیے آپ کو انکریز ڈیسیمل یا ڈیکریز ڈیسیمل کی کمانڈز کو سلیکٹ کرنا ہوتا ہے۔ یہ کمانڈز آپ کو نمبر فارمیٹ میں یہاں ملیں گی۔ اب ہم آپ کو نمبر فارمیٹ کے ڈراپ ڈاؤن لسٹ میں نظر آنے والی آپشنز کے بارے میں تفصیل سے بتاتے ہیں۔ جنرل، بائی ڈیفالٹ ورک شیٹ کا ہر سیل اسی جنرل فارمیٹ سیٹنگ پر سیٹ ہوتا ہے، یعنی جب آپ کسی بھی سیل میں ڈیٹا انسرٹ کرتے ہیں تو ایکسل بائی ڈیفالٹ اس ان پٹ کو جنرل فارمیٹنگ میں لکھتا ہے۔ نمبر، اس فارمیٹ میں نمبرز ڈیسیمل کی صورت میں لکھے جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ نے سیل فارمیٹ اگر نمبر پر سیٹ کیا ہوا ہو اور آپ کسی سیل میں 4 لکھیں تو ایکسل اس کو خود بخود بدل کر 4.00 لکھ دے گا۔ کرنسی، کرنسی فارمیٹ میں نمبر کو کرنسی کے طور پر ایزیوم کیا جاتا ہے۔ اور آپ کوئی بھی نمبر جب کسی سیل میں انٹر کریں گے تو ایکسل اس کو کرنسی کے طور پر لکھے گا۔ مثال کے طور پر اگر آپ نے نمبر فارمیٹنگ کرنسی پر سیٹ کی ہو اور کسی سیل میں 4 لکھیں تو ایکسل اس کو کرنسی کے فارمیٹ میں کچھ یوں لکھ دے گا۔ اکاؤنٹنگ، اس فارمیٹ میں بھی ویلیوز کو کرنسی کی شکل میں ہی لکھا جاتا ہے، لیکن اس میں فرق یہ ہے کہ کرنسی سمبل اور ڈیسیملز کو خاص طور پر رائٹ اور لیفٹ الائن کیا جاتا ہے۔ یہ فارمیٹنگ لمبی اکاؤنٹنگ لسٹ کو پڑھنے میں مددگار ہوتا ہے۔ شارٹ ڈیٹ، یہ فارمیٹ کچھ اس طرح کا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر اگست 8، 2014 کو یوں لکھا جائے گا، 8/8/2014۔ لانگ ڈیٹ، لانگ ڈیٹ فارمیٹ میں
ڈیٹس کو پوری تفصیل سے لکھا جاتا ہے، جیسے ویک ڈیز، کوما، منتھ، کوما، years. DD, comma, M, comma, YY, YY. ٹائم. اس فارمیٹ میں ٹائم کو یوں لکھا جاتا ہے: hours, colon, minutes, colon, seconds. HH, colon, MM, colon, SS اور AM یا PM نوٹس. پرسنٹیج فارمیٹ میں ڈیٹا کو پرسنٹ سائن کے ساتھ لکھا جاتا ہے. مثال کے طور پر اگر آپ 0.75 لکھتے ہیں تو پرسنٹیج فارمیٹ اس کو 75.00% کی شکل میں لکھے گا. فریکشن. اس فارمیٹ میں ڈیٹا کو فارورڈ سلیش کے ساتھ لکھا جاتا ہے. مثال کے طور پر اگر آپ نے فریکشن فارمیٹ سیٹ کیا ہوا ہے اور ایک سیل میں 1/4 انٹر کرتے ہیں تو وہ ایز اٹ از یعنی اسی طرح لکھا جائے گا. لیکن اگر آپ کی فارمیٹ سیٹنگ جنرل ہو تو ایکسل اس کو ڈیٹ سمجھے گا اور اس فگر کو بدل کر 4 جنوری لکھ دے گا. سائنٹیفک. اس فارمیٹ میں نمبرز کو سائنٹیفک نوٹیشنز میں لکھا جاتا ہے. مثال کے طور پر اگر آپ ایک سیل میں 1,40,000 لکھیں تو آپ کو اس کے نتیجے میں 1.40E جمع 05 لکھا نظر آئے گا. بائی ڈیفالٹ ایکسل کسی بھی ویلیو کو جو عددی نظام میں بہت بڑی ہو اس کو سائنٹیفک نوٹیشن میں لکھ دیتا ہے. ٹیکسٹ. اس فارمیٹ میں نمبرز کو ٹیکسٹ کے طور پر ٹریٹ کیا جاتا ہے، یعنی آپ جو ویلیو یا فگر کسی سیل میں لکھیں گے ایکسل اس میں کوئی تبدیلی نہیں کرے گا اور وہ ویلیو جوں کی توں لکھی جائے گی. بائی ڈیفالٹ ایکسل اسی فارمیٹ پر سیٹ ہوتا ہے. مور نمبر فارمیٹس. یہ آپشن آپ کو نمبر فارمیٹ ڈراپ ڈاؤن لسٹ میں سب سے آخر میں لکھی ملے گی. اس آپشن کے ذریعے آپ نمبر فارمیٹ کو کسٹمائزڈ کر سکتے ہیں. مثال کے طور پر آپ $، سائن کو کسی اور کرنسی یا PKR میں تبدیل کر سکتے ہیں. اسی طرح آپ ڈیسیمل پلیسز کو بھی چینج کر سکتے ہیں.